دوستوں، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتے تھے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے سب لوگ کافر تھے، سوائے چند مسلمانوں کے۔ وہ کافر اپنی دولت پر فخر کیا کرتے تھے، کیونکہ ہر ایک دولت مند تھا اور کسی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس سے وہ بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس کی بیٹی بہت زیادہ گھمنڈی اور ظالم تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں مہارت حاصل تھی، اور جادو کی وجہ سے وہ غریبوں پر بہت ظلم کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت پریشان تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو ان کو وہ قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچایا کرتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا، کوئی ان کو بچانے والا بھی نہیں تھا۔ جب اس سردار کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی: یا اللہ، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہیں، ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے۔ یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ وہ اس جادوگرنی کو یعنی سردار کی بیٹی کو ہرا بھی دے۔ اللہ رب العزت نے اس بوڑھے مسلمان کی دعا کو سن لیا۔ یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا، اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہ ہوئے، بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکلا۔ بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب آ کر اسے ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے جو غلام اور ساتھی اس کے ساتھ تھے، انہوں نے جب اپنے سردار کی حالت دیکھی کہ ایک زہریلا سانپ کاٹ کر چلا گیا تو فوراً اسے گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے، لیکن عجب بات یہ تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود زہر کو نکالنے میں سارے ناکام ہو رہے تھے، اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ کوئی بھی اس زہر کو جسم سے نکالنے میں کامیاب نہ ہوا، لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ ایک اللہ والے وہاں آ گئے۔ انہیں تو اللہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ کے اس ولی نے سردار کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے کہا کس سے ملنا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا کیا یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ یہ سن کر نوکروں کو تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ تم تو ہمیں اجنبی معلوم دیتے ہو، ہم نے تمہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے ولی کہنے لگے میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ نوکروں نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں، میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ کے اس ولی کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دیکھنے سے بہت غریب لگ رہے تھے۔ وہ نوکر کہنے لگے تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس، کیا وہ تم جیسے غریب سے اپنا علاج کروائیں گے؟ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر جانے دو۔ وہ غلام کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے اور سردار کی بیٹی سے کہا باہر ایک غریب آیا ہے، حلیے سے فقیر لگ رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں سردار کا علاج کر دوں گا اور زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب وہ اللہ والے اس گھر میں آئے تو دیکھا سردار زہر کے درد سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے۔ اللہ کے اس ولی نے اس کے پیر کی طرف دیکھا اور جہاں سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراً وہاں
سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اور اس کی بیٹی حیران ہو گئے کہ یہ کون دیوانہ ہے۔ کمرے میں آیا اور علاج کرنے کے بجائے اس پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اور بھاگ بھی گیا۔ اس کو کوئی گرفتار بھی نہیں کر سکا۔ اس کی بیٹی غصے میں تلملا رہی تھی، اس نے تو بڑی گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے گرفتار کراتی ہوں۔ جیسے ہی حکیم نے تھوک کو صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے کاٹنے والی جگہ پر اچھی طرح سے مل دیا۔ سردار کی بیٹی کہنے لگی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے فقیر نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں۔ حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کی بیٹی کو روک دیا۔ جیسے ہی اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا گیا فوراً ہی سارے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کاٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ پہلے والی حالت میں آ گئی اور پوری ٹانگ جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصل رنگ پر آ گئی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو حیران رہ گیا۔ جب اسے بتایا گیا کہ ایک فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو اس نے کہا بھائی وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ جاؤ انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ سردار کے حکم پر اب سارے سپاہی اللہ کے اس ولی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی ان کو وہ اللہ والا نظر نہیں آیا۔ پھر جب سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس اللہ والے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہیں، یہ کس طرح کی عبادت ہے۔ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کا سجدہ کر رہی ہیں۔ خیر عبادت کے بعد فوراً ان اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت بے عزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ اللہ والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہیں۔ میں یہ قیمتی لباس پہن کر جب اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا میں اچھا لگوں گا؟ گاؤں کے سردار نے کہا آپ اس بات کی فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ نوکر بھی دیے جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا اتنے مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ سردار نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، مگر ایک شرط ہے، آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہے کہ ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے تھے وہ آپ کا اللہ ہے اور آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، آپ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی کہ میری بہت سی اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی کے ذریعے چلے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا حضور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والے نے مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس واپس رکھ لو۔ میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں؟ صرف ان چند پیسوں کے لیے میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہی مقصد پورا ہو جائے۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا کیا مقصد ہے آپ کا؟
اللہ والے نے کہا یہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے آیا ہوں اللہ کی مدد سے۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے۔ سردار نے درویش کو رکنے کے لیے کہا اور کہنے لگا میں نے مال دے کر آزمایا تم کو، ہر طرح سے جانچ لیا، پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں؟ تم جانتے نہیں ہو ہم کتنے طاقتور ہیں۔ ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ والے مسکرا کر کہنے لگے اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر دکھائے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کہتا کہ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی سی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے اونچا قد اسی کا تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آنے لگی اور اپنا زہر ان پر اگلنا چاہتی تھی، تو اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھا؟ جیسے تیزاب ہو، جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا۔ وہ مرنے ہی والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا حضرت اس کی گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں ہم یہاں جتنے لوگ بھی موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ والے نے کہا ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر نہیں، ظلم نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ سے دعا کروں گا۔ وہ سردار کہنے لگا ہاں میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آئے گی تو کسی پر ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ بھی کیا اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو، کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان پر یہ کوئی ظلم بھی نہیں کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیجئے۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ پھر پہلے کی طرح انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی میں آج اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر وہ پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم ہو گیا۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔